بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے اپنی کئی ویڈیوز میں بارہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خواب کا تذکرہ کر کے اس کو گستاخانہ اور شیطانی خواب قرار دیا، اس پر مختلف اعتراضات کیے اور طنز کیا اور ہوٹنگ کی مذاق اڑایا۔ آج آپ کے سامنے مرزے کے ان تمام اعتراضات کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا اور مرزے کے گھر سے ہی انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ آخری جو گستاخی جو میں نے پیش کرنی تھی وہ کشف المحجوب میں بھی موجود ہے اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی۔ اپنے بزرگ کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہوں نے ایک جھوٹا خواب منسوب کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کھود کے وہ اندر اترے ہیں اور حضور کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ کے بارے میں گھبرا کے اٹھے، اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر بیان کرو۔ جھوٹا کوڑ، کوئی ایسا خواب امام حنیفہ نے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا آپ نبی کی سنت کو جمع کریں گے، اس میں تو خوشخبری ہے۔ رسول اللہ کی سنت کو جمع کرنے کے لیے اس طرح کا گستاخانہ خواب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائے گا؟ قبر میں اتر کے ہڈیاں، یہ کس امتی کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تم لوگ پھر حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے، صرف اس کے اوپر چندے بٹورتے ہو۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ خواب صرف کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء میں نہیں بلکہ اور بھی بیسیوں کتب میں امت کے بڑے بڑے علماء اور محدثین، صرف حنفی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے علماء نے بھی اس خواب کو نقل کیا ہے، اور آج تک کسی محدث، کسی فقیہ نے اس خواب کو شیطانی یا گستاخانہ خواب نہیں کہا، اور یہ حوالے آپ کے سامنے تفصیل سے آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری امت ایک طرف اور اکیلا مرزا جہلمی ایک طرف ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ مرزا جہلمی خود مانتا ہے کہ خواب کے اندر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ تمثیل ہوتی ہے۔ مثلاً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے واقعہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں پراگندہ حالت میں دیکھا۔ اس پر مرزا جہلمی نے خود کہا کہ یہ ایک تمثیل تھی، حقیقت نہیں تھی۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دوپہر کے وقت حضور کو خواب میں دیکھا، آپ کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حالت ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جو ہے نا وہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، میں صبح سے کربلا میں ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یعنی ایک یہ تمثیل کے طور پہ تھا، یہ نہیں ہوتا کہ فزیکلی نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے۔ فزیکلی آپ مجھے خواب میں دیکھیں اور صبح آگے مجھے آپ پوچھیں کہ جی آپ خواب میں آئے تھے، مجھے تو نہیں پتا ہوگا۔ یہ ایک ڈپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ کا ہے جو تمثیل کے طور پہ چیزیں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ جب مرزا مانتا ہے کہ خواب میں تمثیل ہوتی ہے، حقیقتاً وہ چیز نہیں ہوتی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کو بجائے تمثیل بنانے کے حقیقت بنا کر پھر اس پر گستاخی کا فتویٰ لگانا، کیا یہ مرزا جہلمی کی منافقت نہیں ہے؟ بلکہ مرزے کی زبان سے ہی ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ واضح احادیث ہیں کہ دجال مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ جی دوسری طرف بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے، یعنی زلفیں تھیں، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ دو شخص کے سہارے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا طواف کعبہ کر رہا تھا۔ تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنکھ ختم ہے اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کان ہے اور بائیں آنکھ جو ہے انگور کے یعنی دانے کی طرح ابری ہوئی ہے اور بڑا بد شکل گنگریالے بالوں والا، وہ بھی دو افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے نا اسی سٹائل میں وہ بھی طواف کعبہ کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے، وہ اوریجنل مسیح یعنی کرائسٹ،
اور یہ ہے اینٹی کرائسٹ۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، مرزا کہتے ہیں ایک طرف واضح احادیث موجود ہیں کہ دجال مکہ مدینہ میں نہیں جا سکے گا، اور دوسری طرف یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دجال کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ایک عام آدمی پریشان ہوتا ہے، اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ دجال جب مکہ مدینہ نہیں جائے گا تو کعبہ کا طواف کیسے کر رہا تھا؟ اس کا جواب مرزا نے جو دیا وہ آپ سن لیں۔ لیکن یہ واقعہ خواب کا ہے، خواب کا واقعہ تشبیہ کے طور پہ ہوتا ہے، ایکچول نہیں ہوتا۔ جب مرزا یہ مان رہا ہے کہ خواب کے اندر تشبیہ اور تمثیل ہوتی ہے، حقیقت نہیں دکھائی جا رہی ہوتی، پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کو تمثیل اور تشبیہ نہ بنانا بلکہ اس کو حقیقت بنا کر اس پر گستاخی کا فتویٰ لگانا، کیا یہ مرزے کی منافقت نہیں؟ فی الحال یہ دو مثالیں کافی ہیں جن سے یہ بات واضح ہوگی، خود مرزے نے مان لیا کہ خواب میں تمثیل اور تشبیہ ہوتی ہے، حقیقت نہیں دکھائی جا رہی ہوتی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں بھی جو منظر دکھایا گیا وہ ایک تمثیل اور تشبیہ تھی، حقیقت نہیں دکھائی گئی تھی، اور نہ ہی اس خواب کی بنیاد پر آج تک کسی نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک محفوظ نہیں۔ اس خواب کی بنیاد پر آج تک کسی نے بھی یہ عقیدہ نہیں بنایا۔ اس لیے مرزا کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ کس امتی کا عقیدہ ہے، وہ بھی یہ سوال تو تب ہوتا جب اس کو کوئی حقیقت مانتا، حالانکہ خود مرزا مان رہا ہے کہ خواب کے اندر حقیقت نہیں دکھائی جاتی، یہ ایک تمثیل اور تشبیہ ہوتی ہے۔ اب مرزے کا یہ اعتراض کرنا واقعتاً بہت بڑی منافقت ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے حصوں میں آتی رہے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے متعلق مرزا جہلمی کے شکوک و شبہات کا علمی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ پہلے حصے میں خود مرزے کی زبان سے ہم نے یہ بات ثابت کی تھی کہ خواب کے اندر حقیقت نہیں دکھائی جاتی بلکہ تمثیل اور تشبیہ ہوتی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں جو ہڈیاں نظر آئیں، نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حقیقتاً اسی حالت میں ہیں، اور نہ ہی یہ خواب سن کر آج تک کسی نے یہ عقیدہ بنایا ہے۔ اس لیے مرزا کا اس کو حقیقت بنا کر پیش کرنا اور اس پر فتویٰ لگانا سراسر منافقت ہے۔ لیکن اگر پھر بھی مرزے کا اصرار ہے کہ جی ہڈیوں کا لفظ ہے تو ہم پھر مرزے کی زبان سے ہی دو روایات پیش کرتے ہیں جو خود مرزے نے سنائی ہیں۔ ایک روایت میں یوسف علیہ السلام کے لیے اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہڈیوں کا لفظ آتا ہے، اور یہ دونوں روایتیں خود مرزے نے سنائی ہیں، اور یہ خواب کی بات نہیں بلکہ بیداری کی بات ہے۔ اگر ہڈیوں کا لفظ آ جانے سے خواب گستاخانہ بن گیا، حالانکہ خواب میں حقیقت نہیں ہوتی، تمثیل ہوتی ہے، اس کے باوجود ہڈیوں کے لفظ کو بنیاد بنا کر اگر مرزا کہتا ہے یہ خواب گستاخانہ ہے، تو پھر وہ دو روایات بھی گستاخانہ بنتی ہیں نعوذ باللہ خود مرزے کے اصول کے مطابق۔ وہ دونوں روایات آپ مرزے کی زبان سے سن لیں۔ تو یہ حدیث ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور وہاں پہ شفٹ کرنے کی بات ہے، لیکن اس حدیث کے اندر ایک اشکال بھی ہے، میں اس کو کلیئر کر دوں۔ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاسْتَخْرِجُوا عِظَامَ یوسف کی ہڈیوں کو یہاں سے نکالو۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تو جسم معاذ اللہ سلامت نہیں تھا، وہ تو ہڈیاں شفٹ کی گئی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی سلسلہ احادیث صحیحہ میں لکھتے ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ ہمیں تو صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات پتہ ہے، ایون قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہڈیوں کا ڈھانچہ وہاں پہ ہو؟ تو کہتے ہیں میرا مسئلہ حل ہوا جب میں نے سنن نبی داؤد میں وہ حدیث پڑھی نا، حضرت تمیم داری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یعنی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ تیار کروا دوں جس پہ آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں۔ تو اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ وہ کہتے ہیں یحمل عظامک، اس ممبر پہ آپ اپنی ہڈیاں رکھ سکیں، ہونا تو چاہیے تھا جسم رکھ سکیں۔ تو البانی کہتے ہیں کہ وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ عرب کے لوگ محاورتاً یہ لفظ بولتے ہیں، یعنی وہ جسم ہڈیوں کے ایکویلنٹ جسم اور جسم کے لیے ہڈیاں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے جسم میں درد ہو تو ہم کیا کہتے ہیں میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فزیکلی کو ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، جسم میں درد ہے۔
ناظرین، یہ دونوں روایتیں آپ نے مرزے کی زبان سے سن لیں۔ دونوں روایتوں میں لفظ ہڈیوں کا استعمال ہوا ہے، لیکن مرزے نے یہاں علامہ البانی سے تعویل نقل کی اور اس کی تائید بھی کی کہ جی یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں مراد ہے جسم۔ اس کا مطلب ہے اگر ان دونوں روایتوں میں حقیقی معنی مراد لیا جائے تو یہ دونوں روایتیں گستاخانہ بنتی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے ان کے اندر توجیہ کرنی پڑے گی اور حقیقی معنی مراد نہیں لینا پڑے گا۔ تو جس طرح ان دو روایتوں میں حقیقی معنی مرزا مراد نہیں لے رہا، حالانکہ یہ دونوں باتیں خواب کی نہیں بلکہ بیداری کی ہیں۔ جب بیداری میں ہڈیوں کا لفظ استعمال ہو اور اس کے اندر توجیہ کی جا سکتی ہے، تعویل کی جا سکتی ہے، تو خواب میں تو ویسے بھی حقیقت نہیں دکھائی جاتی، یہ تو مرزا مانتا ہے، تمثیل ہوتی ہے، تشبیہ ہوتی ہے۔ جب بیداری کے اندر یہ لفظ استعمال ہو وہ گستاخی نہیں ہے۔ خواب کے اندر اگر اس قسم کا منظر دکھا دیا جائے تو اس کو بجائے تمثیل کے حقیقت کا عنوان دے کر پھر اس پر گستاخی کا فتویٰ لگانا، کیا یہ مرزے کی منافقت نہیں ہے؟ اگر فتویٰ لگانا ہے تو ہڈیوں کا لفظ تو ان دو روایتوں میں بھی استعمال ہوا ہے، تو ثابت ہوا کہ اس خواب کو گستاخانہ کہنا مرزے کی زیادتی ہے اور منافقت ہے۔ یہاں ایک اور گزارش بھی ہم کرتے چلیں کہ ان دونوں روایتوں میں لفظ عظام کا آیا تھا، یعنی ہڈیاں، لیکن مرزے نے ترجمہ کیا جسد انور۔ مرزے کو چاہیے تھا کہ لفظی ترجمہ کرتا، جسد عربی کا لفظ ہے، انور عربی کا لفظ ہے، لیکن مرزے نے ترجمہ یہی کیا جسد انور۔ لیکن جب بات آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو قرآن کریم میں ماتا کا لفظ استعمال ہوا ہے، افئم ماتا، یہاں مرزا اعتراض کرنے لگ جاتا ہے۔ یہاں مرزا کہتے ہیں جی ماتا کا ترجمہ ہی بدل دیا، وصال، وفات۔ پھر اس ترجمے پر مرزے نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ وصال عربی کا لفظ ہے، وفات عربی کا لفظ ہے، تو اگر یہی لفظ بولنا تھا تو اللہ تعالیٰ بول دیتا، جب اللہ نے یہ لفظ نہیں بولے تو تم کیوں ترجمہ کر رہے ہو؟ اور پھر ساتھ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں جی اللہ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی ماتا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، وصال کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، وفات کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اس قسم کے بے تکے اور بے معنی اعتراض کرتا ہے۔ یہاں مرزا پکڑا گیا، یہاں مرزے نے عظام کا ترجمہ کیا جسد انور۔ اب ہم مرزے سے پوچھتے ہیں کہ جسد تو عربی کا لفظ ہے، انور عربی کا لفظ ہے، اگر یہی لفظ استعمال کرنا تھا تو ان دو روایتوں میں استعمال ہو جاتا۔ جب یہ لفظ ان روایتوں میں استعمال نہیں ہوا تو مرزا کیوں ترجمہ کر رہا ہے؟ اگر مرزے کے لیے عظام کا ترجمہ جسد انور کے ساتھ کرنا درست ہے تو پھر ماتا کا ترجمہ وصال یا وفات کے ساتھ کرنا کیوں غلط ہو گیا؟ افئم ماتا، اگر یہ مر جائیں اور ان کے ترجمے میں وصال شریف فرما جائیں، کولوں لفظ بنائے نے وصال شریف، بھئی قرآن یہ لفظ نہیں تھا استعمال کر سکتا، وصال تو عربی کا لفظ ہے۔ او قتلا، یا قتل ہو جائے، یہ ہوتے تو کہتے یا اللہ شہیدہ لفظ یوز کر لے، تھوڑی احتیاط ہو جائے گی نا، گستاخی نہیں ہونے لگی۔ شہید بھی عربی کا لفظ تھا۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے، افئم مات او قتلا، یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے اور ماتا کا ترجمہ علماء نے وصال کر دیا، تو اس پر مرزے کو اعتراض ہے کہ جی یہ خود عربی لفظ ہے تو اللہ نہیں استعمال کر سکتا تھا۔ اور اسی طرح قتلا کا ترجمہ شہید کے ساتھ کر دیا تو اس پر بھی مرزے کو اعتراض ہے کہ یہ خود عربی لفظ ہے۔ تو ہم بھی پھر مرزے سے سوال کرتے ہیں کہ عظام کا لفظ دونوں روایتوں میں آیا ہے، مرزے نے عظام کا ترجمہ جسد انور کیا ہے، جسد تو خود عربی لفظ ہے، تو مرزا عظام کا ترجمہ جو صحیح بنتا ہے وہ کرے نا ترجمہ۔ اگر مرزا خود عظام کا ترجمہ جسد انور کے ساتھ کرے تو یہ ٹھیک ہے مرزے کے لیے۔ دوسرے علماء اگر ماتا کا ترجمہ وصال کے ساتھ، قتلا کا ترجمہ شہید کے ساتھ کر دیں تو اس پر مرزے کو اعتراض ہے۔ اور اس پر مرزے کے لیے ایک اور پھکی بھی ہم دینا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک غزوہ احد کے موقع پر اس کا کچھ حصہ شہید ہوا تھا۔ اب یہاں شہید کا لفظ ہم بھی استعمال کر لیتے ہیں اور مرزا بھی جب بھی یہ بات کرتا ہے وہ شہید کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، حالانکہ احادیث کے اندر شہید کا لفظ یہاں اس موقع پر کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ کوسیرا کے الفاظ آتے ہیں کہ دانت ٹوٹا تھا۔ اب الفاظ تو یہ ہیں لیکن مرزا جب بھی یہ بات کرتا ہے شہید کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو مرزے سے ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ شہید کا لفظ خود عربی لفظ ہے، کیا روایات کے اندر صحابہ یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ جب صحابہ نے نہیں کیا تو پھر یہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ یعنی جو اعتراض مرزا ماتا اور قتلا کے ترجمے میں علماء پر کرتا ہے وہی اعتراض خود مرزے پر بھی ہو سکتا ہے۔ مسلم میں بھی، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے یہ 4 دانت شہید ہوئے اور آپ کا خون نہیں رکتا تھا، آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی
مرزے کا یہ کہنا کہ 4 دانت شہید ہوئے تھے، یہ تو خیر مرزے کی جہالت ہے، 1 دانت شہید ہوا تھا، لیکن شہید کا لفظ جو مرزا استعمال کر رہا ہے تو احادیث میں تو شہید کا لفظ نہیں آتا، احادیث میں تو کوسیرہ کا لفظ آتا ہے، تو مرزا یہاں شہید کا لفظ کیوں بول رہا ہے؟ شہید تو خود عربی لفظ ہے، تو مرزے کے اصول کے مطابق یہاں شہید کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، اور اسی طرح مرزے کے اصول کے مطابق عظام کا ترجمہ جسد انور کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو بالکل درست ہے، لیکن مرزے کے اصول کے مطابق درست نہیں، اور یہ مرزے کی منافقت ہے کہ عظام کا ترجمہ جسد انور کے ساتھ خود کر رہا ہے، یہاں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کو، اور کوسیرہ کا ترجمہ شہید کے ساتھ دانت مبارک کے لیے خود کر رہا ہے، یہاں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب علماء نے ماتا کا ترجمہ وصال کے ساتھ کر دیا یا قتلہ کا ترجمہ شہید کے ساتھ کر دیا تو اس پر مرزے نے ہوٹنگ شروع کر دی، یہ مرزے کی منافقت ہے۔ خیر یہ بات تو ضمناً آ گئی تھی، بات چل رہی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے متعلق، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں آپ کے سامنے ان بڑے بڑے علماء کے حوالے پیش کریں گے جن کا تذکرہ خود مرزا کرتا ہے اور جن کے حوالے خود مرزا دیتا ہے۔